اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو 424 میں آپ نے ایک بہن کی زبانی یہ سنا کہ کس طرح درود شریف پڑھنے سے ان کی زندگی میں کیا کیا چینجز آئے، کس طرح جو ان کی بری عادتیں تھیں وہ اچھائی میں بدل دی گئیں، کس طرح ان کے درد خوف سب دور ہوئے۔ تو آج انہی کی سٹوری، انہی کی زبانی ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا جو سب سے ایک پہلی شرط ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہ رکھیں، کوئی کینہ نہ رکھیں، کوئی حسد نہ رکھیں۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی کیے اور بہت بھی غلط کیا ہو، پھر بھی آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دیں، کیونکہ درگزر کرنا یا معاف کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، اور جہاں محبت ہے دل میں وہاں پہ نفرت نہیں آ سکتی۔ تو درود شریف آپ جب پڑھیں تو صرف اور صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اگر کسی نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں بس، اور آپ بس محبت سے، عقیدت سے، شوق سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ میں اگر میرے ساتھ کوئی کچھ بھی کرتا تھا تو میں کسی کو جلدی معاف نہیں کرتی تھی یا جلدی بھولتی نہیں تھی۔ میں نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو درگزر ان کی باتوں کو کرنا شروع کر دیا۔ میری ایک عادت تھی کہ میں الٹا سوتی تھی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس طرح الٹا سونا جہنمیوں کا سونا ہوتا ہے، میں نے اپنی اس عادت کو بھی آہستہ آہستہ کم کر کے میں نے سنت کے طریقے سے سونا شروع کر دیا۔ بچپن سے میں جس سیلون جاتی تھی وہاں پہ سارے میل جو مرد حضرات ہیں وہ سارے سروسز دیتے تھے، اور کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ایک نامحرم ہمیں، مطلب وہ ہمارے بالوں کو ہاتھ لگا رہا ہے یا ہماری باقی سروسز وہ ہم ان سے کروا رہے ہیں۔ تو ایسے بیٹھے بیٹھے ایک دن اچانک مجھے خیال آیا کہ نماز پڑھتی ہوں، میں درود شریف پڑھتی ہوں، اور میں ایک غیر نامحرم انسان سے میں ایک ایسا کام کرواتی ہوں جو کہ پہلی بات تو وہ کام بھی نہیں کروانا چاہیے، دوسرا یہ کہ وہ نامحرم ہے، بھلے وہ کوئی ایسا ویسا کوئی ٹچ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ ہماری ایک سطر ہے جو چھپانے والی چیز ہے، وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے نیت کر دی، میں نے اللہ سے میں نے وعدہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اب اس سیلون نہیں جاؤں گی جہاں پہ میل جو ہیں وہ ہمیں سروسز دیتے ہیں۔ میں نے اسی وقت میں نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے نیت کر لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک دو دفعہ قدم ڈگمگائے بھی اور دل چاہا بھی، پھر میں نے سوچا کہ ایک ہی تو کمٹمنٹ کی ہے اللہ سے، وہ بھی نہیں نبھا سکتی تو کیا فائدہ پھر۔ لیکن دل مضبوط کیا، اور مشکل ہوئی اس چیز میں، کیونکہ آپ ایک اپنے نفس کو مار کے آپ ایک اللہ کی خاطر ایک چیز کو قربان کر رہے ہیں، جس میں کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا تھا، کتنے سالوں سے آپ ایک چیز کر رہے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے میں نے 4 سال ہو گئے میں اپنی اس بات پہ اللہ کا شکر ہے قائم ہوں، اور اللہ کرے زندگی بھر میں قائم رہوں۔ سب سے بڑی سعادت تہجد کی توفیق مل گئی مستقل، اور شوق سے اٹھتی تھی، محبت سے اٹھتی تھی، دل سے پڑھتی تھی، بہت مزہ آتا تھا۔ اللہ نے یہ بھی دل میں بات ڈال دی کہ فرض جو روزے ان کو پورا کرنے کے علاوہ بھی جو سنت کی جو طریقہ ہے، پیر اور جمعرات کا جو روزہ ہے، اللہ نے مجھے اس کی بھی توفیق دی تھی الحمدللہ۔ اور غصہ کوئی دلاتا تھا تو میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا تھا کہ وہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں، لیکن جب میں سنت کے خلاف جا کے کوئی کام کروں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی امتی وہ کام کر رہا ہے کہ جس سے انہوں نے منع فرمایا۔ بس میں یہ سوچ کے میری آنکھیں اور میری گردن جھک جاتی تھی اور میں خاموش ہو جاتی تھی، بھلے میں اس وقت صحیح بھی ہوں یا نہیں، لیکن پھر بھی میں میں نہیں بولتی تھی، میں نے اپنی اس چیز کو ختم کر دیا، اور صرف ایک ایسی ہستی ان کے صدقے کہ میں اب ویسے جو مجھ سے غلطیاں پہلے ہوتی رہی میں دوبارہ وہ نہیں کروں گی۔ اور نماز تو میں بہت سالوں سے پڑھ رہی ہوں ریگولر، لیکن سکون نہیں تھا۔ اللہ نے میرے دل میں سکون بھی ڈال دیا، اطمینان بھی دے دیا،
اور جو گھبراہٹ ہوتی تھی، جو خوف ہوتا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اور اتنے سالوں سے جو دوستوں کی شکل میں جو دشمن تھے، وہ بھی ظاہر ہو گئے کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اپنے کون ہے، پرائے کون ہے، کون آپ کا خیر خواہ ہے، کون آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، کون آپ کی خوشی سے جلتا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی ظاہر کر دیا اور ان کو بھی میری زندگی سے کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیا۔ اور ہر چیز میں اب دل لگنا شروع ہو گیا تھا، کام کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اور جو میری پہلے طبیعت ہوتی تھی کہ نماز میں سستی یا نکاہت، کمزوری، دل نہیں چاہتا تھا نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا بھی مزہ نہیں آتا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ نماز میں بھی دل لگتا ہے، شوق سے پڑھتی ہوں، دل لگا کے پڑھتی ہوں، اچھے کاموں میں دل لگتا ہے۔ اور اپنی جو جو چیزیں ہیں، جو بہت قیمتی چیزیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، وہ کسی دوسرے کو دے کے جو خوشی اور جو مسرت حاصل ہوئی ہے، وہ شاید اپنی ذات پہ پیسہ خرچ کر کے نہیں ہوئی۔ جو کسی دوسرے کی آنکھ میں ایک خوشی ہوتی ہے، ایک سرشاری ہوتی ہے اس کو، اس کی آنکھوں میں، وہ جو دیکھ کے جو مجھے سکون ملا ہے، وہ شاید کسی بھی چیز میں نہیں ہے سکون۔ اور کسی کی امید پوری کر کے، کسی کی تکلیف دور کر کے، کسی کے کام آ کے خوشی ملتی ہے۔ اور بس میں بہت بے یقین اور بے توکل انسان تھی۔ مجھے اب اللہ پہ اتنا یقین و توکل ہے کہ جب سب کچھ ختم بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور زندگی میں ابھی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، جتنے مرضی بھی حالات خراب ہو جائے، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، درود شریف میرے ساتھ ہے، اور درود شریف پڑھنے والا جو ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا، اور اس پہ ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے، اس پہ ہمیشہ رحمت ہی ہوتی ہے، اس پہ رحم ہی کیا جاتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں لیکن ان سے کیسے نکال دیا جاتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور میری ایک عادت تھی کہ میں جب بھی دعا مانگتی تھی نماز کے بعد، سب سے پہلے میں اپنی ذات کے لیے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ مل جائے، مجھے ایسے، مجھے ویسے۔ مجھے کسی نے نہیں سکھایا، بس اپنے آپ میں دل میں بات آتی گئی کہ آ، جب دنیاوی لحاظ سے اگر آ، کوئی پیرنٹس ہیں، ان کے بچے ہیں، اگر وہ ان کے بچے بگڑ جائیں، نافرمانی کر لیں اپنے ماں باپ کی، تو ماں باپ کو کتنا دکھ ہوگا، ان کی دنیا بھی اور آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے خود سے ہی پتہ نہیں کیسے میرے دل میں یہ بات آئی، مجھے نہیں پتا یہ مجھے کہاں سے کس نے سکھائی کہ سب سے پہلے اب میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کے تمام مسئلے مسائل، جو بھی پریشانیاں وہ حل ہو جائیں، جو بھی ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں، جو بھی ان کی جائز حاجات، خواہشات، دعائیں سب قبول اور مقبول ہو جائیں۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں جو غیر مسلم ہیں، اللہ ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دیتے، اللہ ان کو جب اس دنیا سے جائیں تو وہ کلمہ پڑھ کے جائیں۔ آپ نے ان بہن کی زبانی ان کی زندگی کی رودات سنی ہے کہ کس طرح ان کی کیا عادات تھیں، ان کی لائف میں کیا چینجز آئے۔ اصل میں جب ہم لوگ ویڈیو کا ٹائٹل یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایسا زبردست خواب ہو گیا، یہ مشاہدہ ہو گیا، تو ہم سارے بہت کانشیس ہو جاتے ہیں، فٹافٹ اس ویڈیو کو سننے کے لیے بھاگتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس درود کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہی یہی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا خواب آ جائے کہ آپ کو لگے آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو گیا ہے، بس ہر وقت آپ درود، خوابوں میں آپ سیریں کریں، ادھر کی ادھر کی، ان ہستی سے ملاقات ہو جائے، ان ہستی سے ملاقات ہو جائے۔ بے شک یہ بھی درود شریف کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زندگی میں ایسے ہی خواب اور مشاہدات اور چیزیں ہوں۔ جیسے آپ ان بہن کی جب بھی آپ سٹوری سن رہے ہیں تو ایک یا دو خواب ان کو آئے، اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا ریئلائز کیا کہ جب سے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو کیسے ان کی پرسنالٹی میں چینج آیا، ان کے اخلاقیات میں چینج آیا، ان کی زندگی کس طرح سنورنا شروع ہو گئی۔ تو اگر آپ کے پاس بھی ایسی کہانی ہے اپنی کہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کے اخلاقیات میں، آپ کی روحانیت میں، یا آپ کی جو بیہیویئر ہے اس میں کیا چینج آیا، تو ضرور شیئر کریں، کیونکہ درود شریف جو ہے آپ پہ رحمت برکتیں تو لے کر آتا ہی ہے۔ تو یہ ایک پیغام جو ہے نا وہ ہمیں ضرور پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی خواب نہیں آ رہے یا کوئی بہت ہی روحانی مشاہدات نہیں ہو رہے تو اٹس اوکے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہ درود کے کوئی کرم نہیں ہو رہے. آپ اپنی عادتوں کو دیکھیں, اپنی زندگی کو دیکھیں. اگر آپ کی زندگی سے برے لوگ نکلتے جا رہے ہیں اور مخلص لوگ ہی زندگی میں پیچھے رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو یہ بھی درود شریف کا معجزہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک کی محبت قرب دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.